أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، ہم پچھلے جمعے سے موضوع بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق، اللہ کے فرشتے، ان کی صفات اور ان کے کام جو اللہ ان کے ذمہ لگاتا ہے۔ ان میں سے ایک کام جو اللہ اپنے فرشتوں کا بیان فرماتے ہیں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویؤمنون بہ، اور اس اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تو علم کے لحاظ سے اور رحمت کے لحاظ سے ہر چیز سے وسیع ہے، تیری رحمت ہر رحمت والے سے زیادہ ہے اور تیرا علم ہر علم والے سے زیادہ ہے۔ فاغفر للذین تابوا، سو جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور بخشش مانگتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پر، تو ان کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے پر بتائے ہوئے رستے پر چل رہے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم، اے اللہ ان کو تو اپنی ان باغات میں، ان جنتوں میں داخل فرما۔ ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جن جنتوں کا اللہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو ان جنتوں میں ان کو داخل فرما۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور اللہ جو ان کے جو جوڑے ہیں، ان کی اگر عورت ہے تو اس کا جو شوہر ہے، اگر شوہر ہے تو اس کی جو بیوی ہے، ان کو بھی، اور ان کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی، اور ان کی اولادیں جو ہیں ان میں سے جو نیک اور صالح بنے ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ وقهم السیئات، اور اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، برائیوں سے ان کو بچا کے رکھ۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو اللہ تو نے اس دن قیامت کے دن یہ جو تیرے فیصلے ہیں، یعنی جہنم کے فیصلے اور عذاب کے فیصلے، ان چیزوں سے تو نے بچا لیا تو تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ایمان والوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ایسے اعمال خاص ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من بات طاہرا فی شعارہ، بات فرمایا جو شخص رات اس حال میں گزارے کہ باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، یعنی وہ اگر جنابت کی اس کو حالت ہے تو وہ اس حالت کو ختم کر دیتا ہے، غسل کر لیتا ہے۔ فرمایا بات فی شعارہ ملک لا یستیقظ ساعۃ من اللیل، رات کو جس گھڑی بھی وہ شخص بیدار ہوتا ہے، اپنی کروٹ چینج کرتا ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قال الملک اللہم اغفر له اللہم اغفر لعبدک فانہ بات طاہرا، جب وہ اپنی کروٹ بدلتا ہے یا وہ جب جاگتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، یہ رات طہارت کی حالت میں گزار رہا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ ما لم یحدث، جب تم میں سے کوئی شخص کس جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ نماز، اچھا صرف نماز پڑھنے کے بعد نہیں، نماز سے پہلے بھی جو شخص آ گیا اور انتظار کر رہا ہے نماز کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ جب تک وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں اس کا وقت شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا بھی کیا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت فرما۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ دعا اللہ سے اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں اور فرشتوں کی ذمہ داری بھی اللہ نے لگائی ہے کہ تم نے دعا کرنی ہے، تو پھر کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے کہ نہیں؟ تو ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، صرف فرشتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے، فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں کا مطلب اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے درود کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب ہونا کہ اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے، جو پہلی صف کا اہتمام کرتے ہیں۔ واللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری مساجد میں ہوتی ہی پہلی صف ہے اور بڑی مشکل پوری ہوتی ہے، اور چہ جائے کہ نماز سے پہلے پہلی صف کا اہتمام صحابہ کرام کے دور میں صورتحال یہ تھی کہ پہلی صف ملتی مشکل سے تھی، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور تین دفعہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پہلی صف والوں کو ان پر رحم فرما، یا اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، یا اللہ پہلی صف والوں پر رحم۔ صاحب اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے، تیسری مرتبہ فرمایا اللہ پہلی صف والوں پر رحم فرما، پھر جب صحابہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دوسری صف والوں پر بھی رحم فرما۔ تو 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے، اور اس ترجیح کو کہ پہلی صف کو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کا اجر حاصل کرنا ہے، جس کے اجر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے اجر کا پتہ چل جائے کہ اس کا کیا اجر ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو تم قرآن اندازی کر کے بھی پہلی صف کو حاصل کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ تو اتنی بڑی اجر والی چیز سے جو لوگ پیچھے رہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو آگے بڑھنے والے ہیں، نماز کے لیے اذان ہوتے ہی چل نکلتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پہلے یہ کر لیں، پہلے یہ کر لیں۔ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جن کی 5 نمازیں تکبیر اللہ سے رہتی ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کبھی پہلی صف کا اہتمام کرنا سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو نماز پڑھنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور یہ جو میرے بھائیوں پہلی صف جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس سے پیچھے رہنا صرف فجر سے پیچھے رہنا نہیں ہے، صرف فجر سے پیچھے رہنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابو داود کی حدیث ہے، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار۔ جو لوگ مسلسل پہلی صف سے پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہتے جاتے ہیں، مسلسل شیوا بنا لیتے ہیں، حتی یؤخرہم اللہ فی النار، پیچھے رہتے اللہ بھی ان کو آگ میں پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ پیچھے رہتے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پہلی صف میں بھی جو خاص جس کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صفوں کی دائیں جانب والوں پر، جو صف کی دائیں جانب والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دائیں جانب جگہ نہیں ہے تو بائیں جانب والوں کے لیے کوئی یعنی اللہ کے لیے رحمت نہیں، یعنی وقت پہلے آ کر پہلے اہتمام کر کے دائیں جانب صف میں پہلی صف کا اہتمام کر کے، تو یہ بہرحال اعلیٰ درجے والے لوگ ہیں۔ اور اگلی چیز میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے ہدایت کی دعا ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے وہ دعا کرنے کے بعد تو پھر تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو آسمان پر اللہ کے فرشتے بھی اس پر آمین، دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعا پر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور جب کسی شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرشتوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا ذکر خیر کرتے ہیں، انسانوں کا، لوگوں کا، ایمان والوں کا اللہ کے ہاں ذکر خیر کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اہل ایمان کا ذکر خیر فرشتوں کی زبان سے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار عند صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، صبح کے اور شام کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، صبح والے آ جاتے ہیں، شام والے چلے جاتے ہیں، شام والے آ جاتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں، تو یہ سارے فرشتے صبح اور شام والے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا عَرَجَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، جب دن کے فرشتے سارا دن گزار کر عصر کی نماز کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قال اللہ عز وجل، اللہ باوجود اس کے کہ خوب جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ ان سے پوچھتا ہے، من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فیقولون جئناک من عبادک، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ ساتھ خود ہی یہ کہتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے صبح فجر کے وقت تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے ہیں تو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے متعلق تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے نا، یا مثال کے طور پہ وہ باقی نمازوں کا خاص طور پہ مغرب کا بہت سارے لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، ظہر کا
جب کام عصر کے وقت بڑا مصروف ہوتا ہے تو اس وقت حاضر نہیں ہوتے، فجر کے وقت سوئے ہوتے ہیں تو جماعت کو حاضر نہیں، پڑھتے ضرور ہیں، اٹھ کر اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو ہے نا یہ فضیلت کہ اللہ کے پاس جا کے فرشتے روز ایک بندے کے بارے میں یہ کہیں یا اللہ ہم گیا تو نماز پڑھ رہا تھا، یا اللہ ہم آئے تو یہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ جو بندہ روزانہ فجر اور عصر باجماعت پڑھتا ہے، روزانہ اللہ کے فرشتے اس کے متعلق جا کے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ بہت بڑی اللہ کے ہاں فرشتوں کی زبان سے تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس بندے نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا، وہ درود ضروری نہیں کہ پورا درود پورا بھی ہو تو اس کا بھی وہی اجر ہے، اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی جو ہے، یا آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ابھی بار بار آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی درود ہے۔ تو اس پر جس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، فرمایا صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کے داماد ہیں عبداللہ بن صفوان، تو حج کا ارادہ تھا ان کا، حج کرنے کے لیے جانے لگے تو پہلے وہ اپنے سسرال گئے، تو ام دردہ یعنی عبداللہ بن صفوان کی جو ساس ہے، انہوں نے کہا آپ حج پر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا جی حج پر جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنا، جب تم حج پر جاؤ تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنا، اور ساتھ کہا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجاب، کیونکہ مسلمان بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں قبول کی جاتی ہے۔ صرف اتنا نہیں، آگے فرمایا عند رأسہ ملک الموکل، اور دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، الموکل، جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کلما دعا لأخیہ، جب یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، قال الموکل بہ، قال الملک الموکل بہ وَلَكَ آمین وَلَكَ بِالْمِثْلِ، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس پر آمین بھی کہتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے وَلَكَ بِالْمِثْلِ، تجھے بھی اللہ یہ کچھ عطا کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتوں کی دعا کو حاصل کریں، اور یاد رکھیں اللہ کے فرشتے اپنی مرضی سے کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو میرے متعلق فرشتے کو، اور فرشتہ میرے متعلق اللہ سے کوئی خیر مانگے اور اللہ مجھے عطا کرے، اگر میں یہ چاہتا ہوں تو پھر میری دعا سے زیادہ اہم دعا میرے متعلق اللہ کے فرشتے کی ہے۔ بھائیوں، پھر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو، اپنے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ فلاں بندہ پریشانی میں ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے محلے کا میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست پریشانی میں ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ اس پر آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَكَ بِالْمِثْلِ۔ جبکہ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی عدم موجودگی میں ہم اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے سے باز نہیں آتے۔ واللہ العظیم، آج آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں، میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دوں، ابھی مسجد میں آنے سے پہلے جہاں کہیں میں ایک بندے کے پاس کھڑا ہوا یا ایک کے پاس بیٹھا یا کہیں مجلس ہوئی، بتاؤ صحیح، روزانہ کی بنیاد پر جتنی میری مجلسیں ہوتی ہیں، وہ میرے گھر میں مجلس ہو، وہ میری دکان پر میری مجلس ہو، وہ میرے ڈیرے پر میری مجلس ہو، وہ میری بیٹھک میں میری مجلس ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کوئی ایک مجلس ایسی ہے جس میں میں اپنے بھائی کی عزت اچھالتا نہ ہوں، جس میں میں اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرتا ہوں، جس میں میں اپنے بھائیوں پر جو ہے نا وہ ان پر عیب نہ لگاتا ہوں، ان پر
جو ہے نا وہ الزامات نہ لگاتا ہوں، واللہ العظیم یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کا پہلا شیوا یہ ہے کہ وہ تو دعائیں کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اچھا پھر جب اس کی مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھنے والے عزیز و اقرب کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بھائی کی غیبت کرتا ہے، مسلمان کا وصف یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کی عزت کا اس کی عدم موجودگی میں دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ اللہ آگ کا دفاع کرے گا، آگ اس کے چہرے کی طرف آنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ کس بندے کی؟ جو اپنے بھائی کی موجود نہیں تھا، اس کو چرانے کے لیے نہیں، اس کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے نہیں کہ بھائی تیری غیبت ہو رہی تھی، تیرے متعلق یہ کہا جا رہا تھا تو میں نے ذرا ڈٹ کے تیرا جواب دیا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، اگلے بندے کو سمجھاتا ہے بھائی یہ بات نہ کر اپنے مسلمان بھائی کے مطلب۔ اگلا جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں جو بات کر رہا ہوں حق ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بھائی اگر حقیقت کہہ رہا ہے یہی تو غیبت کر رہا ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہی کہا افرأیت ان کان فی اخیہ ما اقول، اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر جو کچھ میں کہتا ہوں میرے بھائی میں حقیقت میں موجود ہو، حقیقت میں موجود ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، تو پھر کہا اس کی عدم موجودگی میں اس بات کو ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فقط تبتہ، یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں ہے نہیں فقط بہتہ، پھر تو بہتان لگا رہا ہے۔ تو مسلمان کا شیوا یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، نہ کہ اس کی عزت کو اچھالتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی جو دعا اس کو حاصل کرنے کا ایک بڑا زبردست ایک نسخہ بھی بتایا ہے، بہت کمال کا نسخہ ہے، ہم ہر شخص اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اس ایک ہی حدیث میں دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح فیہ العباد او کما قال، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں، ہر دن اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کی جگہ پر اور عطا کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، دوسرا کہتا ہے جو اللہ ہاتھ روک رہا ہے جو کچھ تو نے اس کو دیا ہے نا وہ بھی اس سے واپس لے لے۔ اچھا اس کے لیے ہر بندے، اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے لیول کا پتہ ہے، اس کے مالی معاملہ جو ہے اس کا علم ہے، تو اللہ کے ہاں آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی حدیث سنی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ حدیث کو اس نے سامنے رکھا ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں جب دے رہا ہوں تو اللہ مجھے فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا، میرا کم نہیں ہوگا، بڑھے گا ہی بڑھے گا، بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے فرشتے میرے لیے دعا کریں تو پھر اپنے اس خرچے کو تقسیم کر لیں، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو تقسیم کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر ضرورت مند کی ضرورت کو کچھ نہ کچھ جتنی اللہ آپ کو استطاعت دے اس کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے میرے بھائیوں، واللہ اتنی کمال کی حدیث ہے، اتنی زبردست اس کی فضیلت ہے، ابو داود شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یعود مریضا، میرے پیارے کچھ بھائی جمعے کی اس مجلس میں موبائل چلاتے ہیں یا اس سے تصویر بناتے ہیں، عزیز بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کو یہ کہے نا جمعے کی مجلس میں کہ خاموش ہو جا، تو اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے اپنے اجر کو ضائع کر لیا۔ تو اس لیے یہ ساتھ والا جو بات کر رہا ہے نا اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خاموش ہو جا، چاہے جائے کہ ہم کسی چیز میں مصروف ہوں، کوئی کال سنیں یا موبائل استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من رجل یعود مریضا، کوئی بندہ بھی جو مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، فرمایا
جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ الا خرج معه 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور اتنے کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جتنا اجر دے دے، اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں، اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں، اللہ کسی ایمان والے کو پروٹوکول دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا یستغفرون له حتى يصبح، اگر رات کو اس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ خَلِيفًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اللہ اس کا ایک گھر بھی تیار کر دیتا ہے۔ اور جو صبح اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے موقع ہیں۔ اچھا، سب سے بڑا موقع اور سب سے زیادہ ایک تو یہ فضیلت، اس کے ساتھ اور بھی بڑی فضیلتیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ہر وقت بیمار ہوتے ہیں، گھٹنے میں درد ہے، کوئی شوگر کے مریض ہیں، بوڑھا بندہ تو بیچارہ ہر وقت بیمار ہے نا۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، نیت میں رکھیں، جانا تو آپ نے ویسے بھی ہے، خدمت آپ نے ویسے بھی کرنی ہے، تو آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا حکم بھی ہے بیمار پرسی کرنا، تو میں اس حدیث اس کا بھی اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ماں باپ کی خدمت کا بھی اجر حاصل، ڈبل اجر حاصل کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، محلے میں بھی جائیں، عزیز و اقربا میں بھی جائیں، دوستوں کی بھی عادت کرنے کے لیے جائیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے روزانہ کرے تو بھائی سب سے بڑی چیز، اگر اس کے والدین موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، وہ کہے بھی کہ میں بالکل درست ہوں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بالکل درست نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو بندہ دبا دیتا ہے، ان کی دل جوئی کر دیتا ہے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ ان کی خدمت کرتا ہے، تو یہ اجر روزانہ کی بنیاد پر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب تک بیٹھا ہے نہیں، خدمت کر کے اٹھ کے آ کے اپنے بچوں کے پاس سو جائے گا، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، بازاروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے کچھ لوگ، ان میں سے کچھ فرشتوں کو مل جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، اللہ کو تو ایک چیونٹی کا بھی پتہ ہے جو پہاڑ کے غاروں میں اور چھپی ہوئی ہے اور اندھیروں میں ہے، اللہ کو پتہ ہے، تو پھر ڈھونڈنے کا یہ اللہ کا ایک انداز ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ فرشتوں کو اس کام پہ لگاتا ہے۔ تو جب ان فرشتوں میں سے کسی ایک کو وہ مجلس مل جاتی ہے، وہ باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک، اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرشتہ کہتے ہیں لو رآک کانوا اشد لک عبادتا و اشد لک تمجیدا، اللہ اگر تجھے دیکھ لیں تو ان کی عبادت میں زیادہ زیادتی آ جائے، وہ زیادہ عبادت کرنے لگ جائیں، تیری تسبیح اور تیری تحمید زیادہ کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے مجھ سے سوال کس چیز کا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری جنت کو دیکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو وہ اور زیادہ اس کا سوال اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مجھ سے پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو کہا اللہ اس سے دور بھاگنے میں اور اس سے پناہ مانگنے میں اور بھی زیادہ محنت اور جد و جہد کریں۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ بندوں کے نیک اعمال پر اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔
تو وہ کہتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص تھا جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، ان میں شامل نہیں تھا، ویسے کسی سے ملنا تھا، ملاقات کرنی تھی، تو اس نے کہا چلو مجلس ختم ہوگی تو پھر میں مل لوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے مجلس کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بے نصیب اور بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جائے، چھوٹا بچہ فوت ہو جائے، تو قال اللہ للملائکہ او کما قال، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، اس کی روح لے کے نکال کے آئے ہو؟ قالوا نعم، تو کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ پھر کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم اس کے دل کا پھل لے آئے ہو، اس کے دل کا ایک پھل تھا جو اس کے دل کو سکون دینے والا، اس کا پھل لے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ۔ فیقول ماذا قال عبدی، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے میرے پھر بندے نے آگے سے کیا کہا جب تم نے اس کے بچے کو فوت کیا، تو اس کی زبان پر جملے کیا تھے، اس کا تاثر کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں حامدہ کا واسترجع، اللہ اس نے صرف تیری حمد ہی کی ہے، کوئی غلط بات نہیں کی، تیری تعریف کی ہے اور تجھ سے اجر کی امید رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ان کو گواہ بنا کے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اس نے اللہ کی تعریف کی اس وقت جب اس کے دل کے پھل کو ہم نے لے لیا، پھر بھی اس نے صبر کر کے اللہ کی حمد کی، تو اس کے لیے گھر بناؤ اور اس پر گھر کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیو، ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو سارے بھائی وقت کا خیال کیا کریں، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ 20 منٹ پر نماز کھڑی ہو جایا کرے گی، اور پھر آگے سردیوں میں اس کو کچھ ہی 2-3 جمعوں کے بعد ہم 1:15 بجے نماز کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ۔ فجر کا جمعے کی نماز اگلے جمعے سے انشاءاللہ 20 منٹ پر کھڑی ہوگی، اور پھر 1-2 جمعوں کے بعد جب وہ چینج کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے 1:15 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں بھی اس کا خیال رکھوں گا وقت کا، اور آپ بھی اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا عزیز بھائیو اعلان ہے، اللہ کی توفیق سے ہماری جماعت الحمدللہ پورے پاکستان کا اجتماع، پہلے اجتماع ہوا کرتا تھا ہمارا 3 دن کا، لیکن وقت اور حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو امیر محترم کے حکم سے، آپ کے فیصلے سے انشاءاللہ العزیز 2 نومبر کو مینار پاکستان میں 1 دن کا اجتماع پورے پاکستان کا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس میں جماعت اپنا منہج، اپنی دعوت اور دعوت کا طریقہ کار، اپنی سیاست کا اصل مقصد اور سیاست انبیاء کی جو اصل سیاست ہے وہ کیا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اور کس طرح ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، اور مروجہ سیاست جو لوگوں جس کو لوگ سیاست سمجھتے ہیں اس میں، اور ہماری جو انبیاء کی سیاست ہے اس میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ العزیز یہ چیز سمجھانے کے لیے، یہ سکھانے کے لیے یہ بہت زبردست اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خواتین بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوگی، تو یہ پروگرام 2 نومبر کو یہاں سے انشاءاللہ گاڑیاں روانہ ہوگی، تو جو بھائی، بلکہ میں سب بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ ضرور اس میں شرکت کریں۔ 8 بجے انشاءاللہ یہاں سے گاڑیاں جائیں گی، سارے بھائی ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان میں وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، بھائیوں یہ اللہ کے گھر، یہ مدارس، یہ ادارے اللہ کے فضل کے بعد آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اور میں اس پر کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس میں ہم اپنا حصہ شامل کر لیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ عظمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، ورنہ اللہ اپنا دین کا کام روکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔
تو بھائی دل کھول کر بڑھ چڑھ کر، مجھے بھائیوں نے بتایا پچھلے 1-2 جمعوں سے بھائی اس میں بہت سستی کر رہے ہیں، تو دل کھول کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بجلی کے بل بھی آنے والے ہیں، تو دل کھول کر اپنا حصہ اس میں شامل فرمائیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔